بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، ملک بھر میں ہنگامہ سا ہے برپا، لیکن بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہنگامہ کیوں ہے۔ 24 نومبر، 25، 26، 27 سارے نومبر گزر گئے۔ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں اس میں کوئی ایسی جانیں، معصوم لوگ جن کا تعلق برائے نام تھا تحریک انصاف کے ساتھ، اگر ان کی شہادتیں ہوئی ہیں تو افسوس، صد افسوس، اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق کہ کوئی چیز ایسی واضح نظر نہیں آ رہی کہ کن فورسز نے گولی چلائی ہے، کون لوگ تھے۔ وہ جو بلڈنگوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جہاں سے فائرنگ ہوئی ہے، وہ کون لوگ تھے؟ کیا پاکستان میں ہماری ایجنسیاں اور ادارے اتنے کمزور ہیں کہ آج تقریباً 8 روز گزرنے کے باوجود کسی ایک شہید کی نشاندہی نہیں ہو سکی، ان اداروں کی نشاندہی نہیں ہو سکی؟ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تصدیق نہ تو گورنمنٹ کے ادارے کر رہے ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کی قیادت۔ دیکھیں، کہیں سے آواز آئی ہے کہ 11 لوگ شہید ہوئے ہیں، کہیں سے آواز آئی ہے کہ جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ 300-350 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ قیادت کے اہم ترین جو لوگ ہیں انہوں نے 1100-1200 تک تعداد بتائی ہے۔ دیکھیں، ڈی چوک پوری دنیا کی نظر میں ہے، اس کا حدود اربع اور اس کا علاقہ، یہاں تک کہ ہمارے ایک اہم ترین صحافی دوست جو ہیں انہوں نے بھی کچھ تعداد بتائی ہے کہ ان کا دفتر بہت قریب ہے جہاں سے وہ منظرنامہ دیکھا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، کسی حد تک ان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچتے کیا 1 صدی لگے گی؟ ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں کہ جو عوام اس ٹائم مخمصے میں ہے، پریشانی میں ہے کہ آخر اتنی تعداد میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو کوئی وجود ہوگا، ان کی لاشیں ہوں گی، میتیں ہوں گی، ان کے پیچھے کوئی وارث ہوں گے۔ چلیں، ہم کہتے ہیں کہ میتیں جو ہیں وہ کسی کی کسٹڈی میں ہے یا کہیں پہ موجود ہیں، لیکن جن کے ثبوت جو ہیں اب تک گھروں کو نہیں پہنچے، اب تک ان کی آواز ان کو سنائی نہیں دی، اور پھر ایک بندہ جو ہے وہ ایسے دھرنے میں نہیں جاتا، 2-4 بندے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں کسی گاؤں سے، کسی شہر سے، وہ لوگ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو وہاں مس کیا، فلاں واپس آ گیا، فلاں نہیں آ سکا۔ لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کی اہم ترین ایجنسیاں کیوں خاموش ہیں؟ انہیں چاہیے کہ عوام کی پریشانی کو دور کریں۔ اگر یہ تعداد اس انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ ملک میں خلفشار پھیلایا جائے، اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کے جن کے ذہنوں میں اس دھرتی کا تھوڑا بہت پیار ہے، یہاں پہ خلفشار پیدا کیا جائے، یہاں خون خرابہ کروایا جائے، یہاں رہنے والے 25 کروڑ عوام کا سکون جو ہے اسے برباد کیا جائے، یہ حکومت وقت کو، افواج پاکستان کو اور اداروں کو سوچنا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو شہداء کا مسئلہ سامنے لے کے آئی ہے پی ٹی آئی، اس کو حل کر کے اس کے نتائج جو ہے اب حکومت اور ایجنسیوں کے ذمہ آتے ہیں۔ دیکھیں، وہ تو جو بول رہے ہیں وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور سچ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ اس حد تک بولیں کہ لوگوں کو سچ محسوس ہو۔
لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی تعداد میں لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، ان کا کاز کچھ بھی تھا، وہ اسلام آباد کو فتح کرنے آئے تھے، وہ اسلام آباد کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے، لیکن وہ انسان تھے، جانور نہیں تھے، وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے سپوت تھے۔ وہ اگر عمران خان کی محبت میں آئے تھے تو محبت تو ہوتی ہے نا پھر اپنے قائد کے ساتھ۔ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی فورسز کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے ہوں، کچھ ہوں، وردیاں پہنی ہوں، لیکن ایک فورس موجود ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ان کے کسی دھرنے میں کبھی بھی ایک پتھر نہیں گرا۔ لیکن علی میر گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی نے اس پورے دھرنے کو گرم کرنے کے لیے، اس میں حدت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو کچھ پشاور سے شروع کیا تھا، اس کا انجام یہی تھا جو اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہو گیا۔ اب یہ گولی ادارے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں چلائی، افواج پاکستان نے نہیں چلائی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے دشمنوں کو موقع مل گیا ہو، وہ افغانستان سے آ گئے ہوں، ہندوستان سے آ گئے ہوں، اور وہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہوں کہ اس انتشار کے بعد ملک نہیں بچے گا۔ لیکن الحمدللہ اس کو کور تو کر لیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جتنی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں وہ ڈی چوک میں شہید ہوئے ہیں، وہ الف کی گولی سے ہوئے ہیں یا بے کی گولی سے ہوئے ہیں، لیکن ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کا خون رہگا نہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے لیڈر کی محبت میں آئے تھے، وہ اس کاز کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ حقیقت میں سچ تھا یا جھوٹ تھا، وہ غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن کسی کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ سر میدان جو تحریک انصاف کے لوگ تعداد بتا رہے ہیں اتنے لوگوں کو شہید کر دیں۔ دیکھیں مصدقہ اطلاعات جو اسلام آباد کے ہاسپٹل سے آ رہی ہیں، ایسی کوئی تعداد وہاں نظر نہیں آ رہی، اور اتنے لوگ شہید ہو جائیں انہیں کہاں چھپایا جا سکتا ہے؟ اتنی گولیاں لگیں تو ڈی چوک جو ہے وہ تو خون سے ویسے ہی رنگ جائے گا، وہ تو نقشہ ہی کچھ اور پیش کر رہا ہوگا۔ لیکن اس کی تصدیق کے لیے اگر وہاں 10,000 لوگ تھے تو 10,000 موبائل تھے لوگوں کے پاس۔ وہ اس دور میں تو ایک بچہ بھی جو ہے وہ اگر چڑیا اڑ رہی ہے تو اس کی تصویر بناتا ہے۔ یار وہاں تو لوگ گولیوں کے ساتھ شہید ہو رہے تھے، ابھی تک کسی ایک موبائل سے ایسی فوٹیج سوشل میڈیا میں یا کہیں پہ بھی ظاہر نہیں ہو سکی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور حکومت پاکستان ادارے یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں جس کے آج 8 دن گزرنے کے باوجود عوام کے سامنے کوئی نتائج نہیں آ رہے، کچھ نہیں آ رہا ہے، بس ایک ہی نعرہ ہے کہ اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہی پی ٹی آئی کی قیادت ایک نیا بیانیہ لے کے آ گئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا، یا اسے زہر دے دیا جائے گا، یا اس کو زہر دیا جا رہا ہے، یا اس کمرے کو جو اس کی رہائش ہے جیل میں، اس کی کھڑکیاں دروازے کھول دیے گئے کہ سردی سے ان کی حالت خراب ہو جائے۔ کچھ قیادت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے۔ یار یہ کیا ہے؟ کتنی کمزور لوگ ہیں یہ۔ وہ اتنا بڑا لیڈر ہے پاکستان کا، دنیا کا لیڈر بن چکا ہے، اس کے ساتھ کسی کو جرت ہے کہ ایسا کھلواڑ کر جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف بیانیے بنائے جا رہے ہیں ملک میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ٹائم جیل کا قیدی ہے۔ عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، کسی فرد نے سزا نہیں دی انہیں۔ تحریک کی قیادت کو چاہیے
کہ وہ اپنا کیس ان کے لیے لڑے، ان کی رہائی کے لیے لڑے، پاکستان کے لیے لڑے. تحریک انصاف جو جماعت ہے، جمہوریت کی پیداوار ہے، اس کی بقا کے لیے لڑے. یہ نہ سوچیں کہ عمران خان کو یہاں کوئی پھانسی دے دے گا یا اسے زہر دے دے گا. نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اجالا ہے، سورج نکلا ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی کی قیادت اندھی ہو چکی ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، تو وہ ملک میں خلفشات پیدا کرنے کے لیے ایسے نعرے لگاتی رہے گی. لیکن ان نعروں سے عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی. ان کا راستہ کٹن ہوتا جائے گا اور ملک خلفشار کا شکار ہوتا رہے گا. اس لیے تحریک انصاف کی قیادت، حکومت اور ادارے ہوش کے ناخن لیں. اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ شرپسند باہر کی دنیا سے آ کے ہمیں تباہ و برباد کر دیں. اس سے ہمیں بچنا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.